جو شخص آخرت کی حرص رکھتا ہے وہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کی خواہش رکھتا ہو ہلاکت کے گرداب میں پڑتا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ نقصان میں ہو سکتا ہے بھلا، جو آخرت کو دنیا کے اوس بیچ ڈالتا ہے۔ اپنی آخرت اور مات کی اصلاح میں کوشش اور جہاد کو لازم پکڑیے۔ کسی جانے والی چیز کو مت پکڑیے اور کسی آنے والی سے جدائی اختیار نہ کریے۔ سمجھ لیں کہ دنیا جانے والی اور آخرت آنے والی چیز ہے۔ چاہیے کہ آخرت کا کام کرنے سے تجھے کوئی کام منع نہ ہو، اس کے واسطے فرصت قلیل ہے۔ آخرت کی نعمتوں کی لذت اور شیرنی دنیا کی تکلیف و مشقت کو دور کر دے گی، اور دنیا کی نعمتوں کی شیرنی اور لذت آخرت کی تلخی اور عاقبت کی بڑائی کا موجب ہے۔ آخرت کی ہر ایک چیز بے نسبت سننے کے دیکھنے میں بڑی معلوم ہوتی ہے، اور دنیا کی ہر ایک شے بے نسبت دیکھنے کے سننے میں بڑی معلوم ہوتی ہے۔ جو شخص آخرت کی قدر نہ جانے وہ دنیا سے بے رغبت کیسے ہو سکتا ہے، اور جو شخص بے دھڑک ہو کر جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کس طرح سے بچ سکتا ہے۔ مجھے اس شخص کی نسبت تعجب ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک دن دنیا سے ضرور جانے والا ہے، پھر وہ اپنی آخرت کے واسطے کس لیے اچھا توشہ تیار نہیں کرتا۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو دنیا میں پیش آنے والی تکالیف کے دفاع کرنے سے عاجز ہے، پھر وہ قیامت کے خطرناک عذاب سے کس طرح بے فکر ہے۔ بے شک میں تمہیں یہ بات بتلاتا ہوں کہ آخرت کے لیے اچھی طرح تیاری کرو اور اس کے واسطے بہت سا سامان مہیا کر لو۔ جتنے نیک کام تم نے دنیا میں کیے ہیں وہ سب وہاں تمہارے سامنے دھرے جائیں گے، اور جو مال تم نے دنیا میں چھوڑا ہے اس پر ندامت مہ اٹھاؤ، اور تمہیں اپنے کیے کا بدلہ ضرور ملے گا۔ ہم حوض کو سر پر بڑی رغبت سے اس کا پانی پی رہے ہوں گے کہ ہم اسے اپنے دشمنوں کو ہٹائیں گے اور اپنے دوستوں کو پیالے بھر بھر پلائیں گے۔ جو شخص اس کا ایک گھونٹ پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور جو شخص سب بے فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر رکھتا ہے وہ اپنے مطلب میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو فضول باتوں سے بچتا ہے سب عقل مند اس کی رائے کی درستی بیان کرتے ہیں۔ آخرت کو دنیا کے اوز نہ بیچ، اور دار فانی کو دار باقی کے بدلہ نہ لے، اور اپنے یقین کو شک سے اور علم کو جہالت سے مت بدلیے۔ جو شخص آخرت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی ضرور کینہ رکھتا ہے اور اس کی توہین و تذلیل کرتا ہے، اور جو شخص قدر کفاف پر کفایت کرتا ہے وہ دنیا میں راحت پاتا ہے اور آخرت کے لیے آرام کا گھر بناتا ہے۔ دنیای فانی سے اس آخرت کے لیے جو ہمیشہ باقی رہے گی اور کبھی تجھ سے الگ اور جدا نہ ہوگی، کچھ حاصل کر لیں۔ ہر ایک کام کے لیے بدلہ اور جزا ضروری ہے، بس وہ کام کرو جو آخرت میں کام آئے، اور دنیا کے جمع کرنے کی کوشش بلائے طاق رکھیے۔ آخرت کے مراتب حاصل کرنے کے لیے استحقاق اور اہلیت ضروری ہے۔ جس شخص کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں وہ نہایت حسین ہے۔ بے شک تم کو آخرت کی طرف لوٹنا اور بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے۔ بے شک تمہیں ان چیزوں کی نسبت جو دنیا میں تمہارا ساتھ کریں، ان چیزوں کے اہتمام کی زیادہ ضرورت ہے، اور جو شخص آخرت میں تمہارے ساتھ ہو بلا شبہ دنیا کے سامان و فراہم کرنے کی نسبت تقویٰ اور پرہیزگاری کا توشہ تیار کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور جو شخص انجام کار کو سوچتا ہے وہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ان لوگوں کے شمار میں داخل ہونا چاہیے جنہوں نے دنیا کی بے ثباتی کو معلوم کیا اور اس سے خاطر برداشتہ ہو گئے، اور آخرت کی بقا کو یقینی سمجھ کر اعمال میں مصروف ہوئے۔ جو شخص آخرت کا خوف رکھتا ہے یا دنیا کے کسی مطلب کے فوت ہو جانے سے ڈرتا ہے، وہ صبح سے پہلے اٹھتا اور اندھیرے میں اپنا کام شروع کرتا ہے، اور آخرت سعادت مند لوگوں کا حصہ اور دنیا بدبختوں کی آرزوئیں ہیں۔ اس روز سے ڈرو جس میں تمام کاموں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ لوگ سخت گھبراہٹ میں ہوں گے اور بچے خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔